وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ، کرونا وائرس وبا کی صورتحال، کرونا کے عالمی معیشت پر اثرات اور اس کے حل پر بات چیت۔ وزیر اعظم عمران خان کا کرونا کے باعث امریکہ میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس و ہمدردی، کہا پاکستان کو کرونا کے باعث دوہرے چیلنج کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر کو کرونا وبا کے باعث $8 ارب کے پیکج سے آگاہ کیا، کہا ترقی پذیر ممالک کو قرض کی ادائیگی کے ضمن میں عالمی اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ کی کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف، عمران خان کو کرونا ٹیسٹ کے لیے جدید ترین مشینیں بھجوانے کی پیشکش۔ اس کی خلاف ورزی اب گناہ ہے۔ یہ 20 نکاتی فارمولہ اجماع ہے، اجماع ہے۔ اس کی جو خلاف ورزی کرے گا گناہ کی بات ہے نا، تو جرم نہیں گناہ ہے۔ گناہ ہے۔ اگر یہ پھیلتی ہے رمضان کے اندر، کسی مسجد کے اندر وائرس پھیلتی ہے، تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے یہ فیصلے سے سائن کیا ہوا یہ جو 20 نکات کے اندر کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں بند کرنی پڑے گی۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ علماء کے ساتھ طے پایا معاہدہ اجماع امت ہے، اس کی خلاف ورزی گناہ ہوگی۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر کو خصوصی انٹرویو۔ وزیر اعظم عمران خان بھی کل کہہ چکے ہیں کہ علماء کرام نے جو معاہدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی اور کرونا پھیلا تو مساجد بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ 55 سال میں پہلی مرتبہ کراچی میں رہتے ہوئے میں گزشتہ 3 جمعوں سے مسجد میں نہیں گیا، اور اسی طرح سے میں رمضان مبارک کے عام دنوں میں بھی اور جمعوں میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ رمضان مبارک میں مسجد کے متصل مکان میں شفٹ ہو جاتا تھا۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا ہے کہ عوام سے اپیل ہے علماء اور حکومت کے درمیان معاہدے پر عمل کریں، عمر رسیدہ افراد نماز گھروں پر ادا کریں۔ وہ خود بھی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے نماز گھر پر ہی ادا کر رہے ہیں، مساجد میں طے شدہ فاصلے کو برقرار رکھا جائے۔ ملک بھر کے نمائندہ ڈاکٹرز نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ اور علماء مساجد کھولنے کا فیصلہ واپس لیں۔ پی ایم اے، پیما، وائی ڈی اے اور دیگر ڈاکٹر تنظیموں کے نمائندہ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھتی رہی تو اسپتال کم پڑ جائیں گے، لاک ڈاؤن ملکگیر اور سخت کیا جائے اور رمضان میں تراویح گھر پر پڑھی جائے۔ ڈاکٹروں کی کاروباری اور تاجر برادری سے بھی تعاون کی اپیل۔ حکومتی ترجمان ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے سندھ حکومت جب خود کرونا پر سیاست سے تھک گئی تو ڈاکٹرز کو آگے کر دیا۔ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس پیپلز پارٹی کے کہنے پر کی ہے، جو فیصلے این سی سی میں ہوئے اس میں ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ سندھ کے ان چند سیاسی ڈاکٹر سے گزارش ہے کہ آپ سیاست نہ کریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاک فوج کو رمضان المبارک میں دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر قوم کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے دورے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے معاشی، سماجی اور نفسیاتی اثرات پر بھی نظر رکھی جائے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے دورے میں آرمی چیف کو کرونا وائرس سے پیدا صورتحال اور پاکستان میں عالمی وبا کے ممکنہ پھیلاؤ اور فوج کی جانب سے سول انتظامیہ کی مدد اور تعاون پر بریفنگ دی گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی، جاں بحق افراد کی تعداد 212 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 327 کیسز کا اضافہ۔ سندھ میں 320 نئے کیسز کے بعد مریضوں کی تعداد 3,300 سے تجاوز کر گئی۔ پنجاب میں کرونا متاثرین کی تعداد 4,328 اور خیبر پختونخوا میں 1,345 ہو گئی۔ بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 495 اور گلگت بلتستان میں مہلک وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 290 ہے۔ اسلام آباد میں کرونا کے 194 اور آزاد کشمیر میں 51 مریض ہیں۔
حکومتی ترجمان ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے. وزیر اعظم کی اجازت پر ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آنے کی اطلاع جاری کی گئی. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کورونا ٹیسٹ بھی نیگیٹو آیا ہے. کراچی میں تاجروں کا یکم رمضان سے شہر میں تمام مارکیٹیں کھولنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ اور کمشنر سے 2 دن میں SOPs طے کرنے کی اپیل. بدھ کو ٹمبر مارکیٹ اور آئرن مارکیٹ میں تاجروں نے دکانیں کھولی. پولیس نے تاجروں کو روکا تو تاجروں نے گرفتاری دے دی. پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حماد پونا والا سمیت 6 تاجروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. مارکیٹ کی تمام دکانیں بھی سیل کر دی گئی. وزیر اعظم عمران خان کرونا ریلیف فنڈ کے لیے جیو نیوز، جیو انٹرٹینمنٹ اور جیو کہانی پر آج ٹیلی تھون کریں گے. وزیر اعظم کے لیے تاریخ کے سب سے بڑے ٹیلی تھون کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں. ٹیلی تھون سے متعلق ایک بیان میں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ٹیلی تھون کا مقصد لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر لوگوں کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے. حکومت پیسہ خرچ کر رہی ہے لیکن متاثرین اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہے. چینی اسکینڈل کی فورینزک رپورٹ کے معاملے میں FIA نے ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ پر کمپرومائز کرنے کا الزام ہے. وزارت داخلہ معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے. سجاد مصطفیٰ باجوہ کا خسرو بختیار یا کسی دوسری بڑی شخصیت سے رابطہ نہیں تھا. نون لیگ اور MMA نے قومی اسمبلی کے ورچوئل اجلاس بلانے کی مخالفت کر دی. قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی. صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا آن لائن اجلاس فی الحال بلایا نہیں جا سکتا. سماجی فاصلے کے ساتھ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی کہا کہ وہ پاور کمپنیز کے متعلق تحقیقاتی رپورٹ پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قوم کا ریپ نہیں گینگ ریپ ہوا ہے. شہباز شریف بدھ کو بھی نیب میں پیش نہیں ہوئے. نیب لاہور نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو 4 مئی دن 12 بجے دوبارہ طلبی کا نوٹس بھیج دیا. نیب ذرائع کے مطابق شہباز شریف کا بھیجا گیا جواب اطمینان بخش نہیں. شہباز شریف ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر معلومات فراہم کریں. شہباز شریف نے 17 اپریل کو بھی نیب میں پیش ہونے سے معذرت کر لی. سندھ ہائی کورٹ سکر بینچ نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں خورشید شاہ کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی. خورشید شاہ کے بیٹے MPA فاروق شاہ کی بھی ضمانت مسترد. کیس میں نامزد 2 بیگمات اور دیگر ملزمان کی ضمانتیں منظور. نیب سکھر نے آمدن سے زائد اثاثرات کیس میں خورشید شاہ کی اہلیہ، 2 بیٹوں، بیٹی اور داماد کو 5 مئی کو طلب کر رکھا ہے. سندھ حکومت نے صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر. سندھ حکومت کی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا. پنجاب میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس نافذ. 41 اشیاء ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. نوٹیفیکیشن جاری. چائے، چینی، پاؤڈر ملک، بچوں کا دودھ، خوردنی تیل، فروٹ جوسز ذخیرہ کرنے پر بھی پابندی ہوگی. خلاف ورزی کرنے والوں کو 3 سال قید ہوگی. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. پہلی بار وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا نمائندہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں شامل. نوٹیفیکیشن جاری. وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں رمضان کا چاند آج نظر آنے کا امکان نہیں ہے. UAE فتویٰ کونسل کا کہنا ہے کہ رمضان میں کرونا ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹنے کے ڈر سے کرونا ٹیسٹ کرانے سے گریز نہ کیا جائے. ایسے افراد جن میں کرونا کے علامات ظاہر ہوں وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں. علامات ظاہر ہوں وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں.
کورونا وائرس دنیا بھر میں 1,81,000 سے زیادہ زندگیاں لے گیا. امریکہ میں 8,29,000 سے زیادہ افراد کورونا سے متاثر, 46,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے. امریکی ماہرین نے موسم سرما میں آنے والی کورونا کی دوسری لہر کو زیادہ خطرناک قرار دے دیا. دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد 26 لاکھ سے بڑھ گئی, 7 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب ہو گئے. امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے سیلف ٹیسٹنگ کٹس کے استعمال کی منظوری دے دی. سیلف ٹیسٹنگ کٹ کا استعمال ڈاکٹر کی اجازت سے مشروط ہوگا. کٹس کے ذریعے گھروں میں مریض خود اپنے سیمپل لے سکیں گے. چین کی دوا بنانے والی کمپنی سائنو فارم کی کورونا وائرس کے ممکنہ ویکسین کے پاکستان میں طبی ٹرائل کی پیشکش. چینی کمپنی نے پاکستان کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کو لکھا ہے کہ حال ہی میں اس کی تیار کردہ غیر فعال کووڈ-19 ویکسین کا پاکستان میں بھی ٹرائل کیا جائے. جرمنی کی دوا ساز کمپنیز نے کورونا ویکسین انسانی ٹرائلز کے لیے تیار کر لی. جرمن کمپنیوں نے دوا کو انسانوں پر آزمانے کی اجازت حاصل کر لی ہے. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 41 روز سے نیب کی جیل میں. 34 سال پرانے پراپرٹی لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری, روزنامہ جنگ, دا نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج. کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور سمیت کئی شہروں میں صحافی تنظیموں, وکلاء, تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے. سندھ ہائی کورٹ نے اسکول فیس میں 20% کمی کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکنے سے متعلق حکم امتناع میں توسیع کر دی. اسکول مالکان کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ آئندہ سماعت تک فیس کی عدم ادائیگی پر بچوں کو اسکولوں سے نہیں نکالا جائے گا. پنجاب حکومت نے نجی اسکولوں میں اپریل اور مئی کے فیسوں میں 20% رعایت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صوبائی وزیر مراد راس نے کہا ہے کہ تمام اسکول فیسوں میں 20% کمی کر کے نئے فیس واؤچرز کا اجرا کریں. آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کا حکومت پنجاب کا نوٹیفیکیشن عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے احساس پروگرام کے تحت 75 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی. اس رقم سے 60 لاکھ مستحق افراد میں 12 ہزار روپے تقسیم کیے جائیں گے. اجلاس میں بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 60 کروڑ 60 لاکھ روپے جاری کرنے, درآمد و برآمد پالیسی 2020 اور پاکستان اسٹیل کے ملازمین کے لیے 5 ارب 15 کروڑ روپے جاری کرنے کی بھی منظوری دی گئی. اسٹیٹ بینک نے بے روزگاری روکنے کے لیے مزید اقدامات کا اعلان کر دیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق 10 اپریل 2020 کی ری فائنانسنگ اسکیم میں مزید آسانیاں کی گئی ہیں. بینک کارپوریٹ ضمانتوں پر فائنانسنگ فراہم کریں. 50 لاکھ تک تنخواہوں کی ری فائنانسنگ بغیر ضمانت کے فراہم کر سکتے ہیں. ٹیکس دہندگان کا مارک اپ 4% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے. ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیے, زندگی بدل دی. او بھائی مارو مجھے, مارو مارو مجھے, مارو مارو. نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ یار, مذاق ہو رہا ہے. کورونا وائرس سے معیشت کا پہیہ جام اور توانائی کی مانگ میں انتہائی کمی کے باعث امریکی مارکیٹ میں خام تیل کی ایک بیرل کی قیمت منفی ہونے پر انٹرنیٹ پر چٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا. منچلوں نے شرارت بھرے شگوفوں کا ڈھیر لگا دیا. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. کورونا سے ڈرنا نہیں, ہمیں لڑنا ہے. فائٹ وتھ کورونا. سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئیں پلیز. سیف رہے, ماسک پہن کے رکھیے. کورونا سے ڈرنا نہیں, نہیں ڈرنا چاہیے. کورونا سے ڈرنا نہیں, کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں, کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں, کورونا سے لڑنا ہے. کورونا سے ڈرنا نہیں, کورونا وائرس سے لڑنا ہے.
احتیاط کریں، گھر میں رہیں، کرونا کو شکست دیں۔ گھر میں وقت کیسے گزار رہے ہیں؟ بچے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے تجربات، تصویر یا 10 سیکنڈ کی ویڈیو جیو نیوز کو بھیجیے۔ جیو نیوز آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچائے گا۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر ہے۔ ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، 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 سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، اپنوں سے ساتھ لڑنا ہے، دلوں کو جوڑے رکھنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا ہاتھوں کے پلہ ہے، لڑنا ہے، اس وقت کے پیچھے ہاتھ دھو کے پلہ ہے، ڈرنا نہیں لڑنا ہے، ہمیں ڈرنا نہیں لڑنا ہے، نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ارے اس وبا کے پیچھے، ارے اس وبا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ ڈونکی کنگ بھی آگہی کے لیے میدان میں آ گیا۔ ڈونکی کنگ کے نئے گانے نے دھوم مچا دی۔ اس گانے کو گنگنائیں، ویڈیو بنائیں اور جیو نیوز کو بھیج دیجیے۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر ہے۔ برطانیہ کے مشہور سرجن صادق الحوش کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ اسپتال کے سینکڑوں ملازمین نے اپنے ڈاکٹر کو شاندار انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رخصت کیا۔ سابق کرکٹر سلیم ملک دل کی بات زباں پر لے آئے۔ کہتے ہیں محمد عامر، سلمان بٹ اور شرجیل خان کی طرح انہیں بھی پاکستان کرکٹ میں واپسی کا موقع دیا جائے۔ کوچنگ کر کے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ سابق کپتان انضمام الحق اور سابق ٹیسٹ کرکٹر ثقلین مشتاق نے بھی سلیم ملک کی واپسی کی حمایت کر دی۔ کرکٹر رسالیہ پرویز کی گھر پر ٹریننگ۔ قومی ویمن ٹیم کے بولر نے اینٹوں، گھی کے ڈبوں اور لکڑیوں کو وکٹ میں تبدیل کر کے ٹریننگ کی۔ میسج ٹو دا انٹائر پولیس فورس آف پاکستان۔ ہم سب آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ تھینک یو، یو گائز ہیو اسٹیڈ رائٹ ایٹ دا فرنٹ ٹیکنگ کیئر آف واٹ ایور ہیز بین ہیپننگ ان آور کنٹری۔ تو میری طرف سے اور ہماری پوری قوم کی طرف سے تھینک یو سو مچ۔ اور اداکارہ ماہرہ خان کا پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ موجودہ حالات میں پولیس اہلکار جس طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اس پر پوری قوم پولیس فورس کی شکر گزار ہے۔